ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مدرسے کی عزیز طالبات جو اپنے ملک کا قومی ترانہ گنگنا رہی تھی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا. یہ ہمارے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس ملک کا بھائی چارہ، اس ملک کے امن اور پیار محبت کی داستانیں پوری دنیا اور دنیا میں وہ قومیں، دنیا میں وہ ممالک، دنیا میں وہ سلطنتیں اور حکومتیں جن کے وہاں اس طرح کا آپسی نہ تو بھائی چارہ ہے، نہ اس طرح کی محبت ہے، نہ ان کے وہاں اتنے طرح کے بھات بھات کے مختلف نسلوں کے، مختلف رنگ اور شکل کے، مختلف مذاہب اور مسلک اور فرقوں کے ماننے والے اور مختلف حیثیتوں کے ماننے والے، کوئی زمیندار اور راجا ہے تو کوئی گھاگرا کے کنارے جھوپڑی میں رہتا ہے، سیلاب آنے پر بھاگ کر سڑک پر زندگی گزارتا ہے. اس ملک میں ہر ناگرک کا درجہ برابر ہے. جس ملک کا یہ قانون ہو، اس طرح کا سمانتا کے قانون اور اس طرح کا ایکانگن اور محبت کا قانون دنیا کے نہ تو کسی پاورفل ملک میں ہے، نہ کسی سپر پاور حکومت کے پاس ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ روس ہو یا چین ہو یا دنیا کے دوسری مملکتیں یا حکومتیں ہوں جو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی ترقی پر ناز کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کی ساری ظاہری ترقی تو موجود ہے، لیکن ملک جس طرح ہمارے ملک میں بھائی چارہ اور محبت ہے، جس طرح ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہماری طاقت اور قوت ہے، یہ طاقت اور قوت دنیا کی کسی ملک میں نہیں. جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، چاہے وہ چین ہو یا وہ سوڈان ہو یا وہ برما ہو یا وہ روس اور چائنا یا امریکہ ہو. اور جہاں دوسرے ممالک میں دوسری کوئی اور قومیں اقلیت میں ہیں وہاں ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. یعنی وہاں کی اکثریتیں اقلیتوں کو کسی حال میں برداشت نہیں کرتی ہیں. لیکن یہ ہمارے ملک کی یہی طاقت ہے، یہی پہچان ہے اور یہی ہماری قوت ہے اور یہی ہماری شان ہے جو پوری دنیا میں ہم سب پر بھاری ہیں. چونکہ آج آپ جانتے ہیں جمہوری نظام کے اعتبار سے ہندوستان پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری نظام ہے. چاہے وہ امریکہ اور روس اور جاپان دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو چاند پر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے بھی سائنسداں، ہمارے ملک کے بھی سائنٹسٹوں نے چاند پر دورہ کیا ہے، ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں. لیکن طاقت اور قوت کے اعتبار سے جو امن، جو محبت اور جو رہائشی سکون، جو باشندوں کے ساتھ محبت اور ملک والوں کو اپنے ملک سے محبت ہمارے ہندوستان میں ملتی ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں آج بھی موجود نہیں ہے، نہ پہلے کبھی رہا ہے. اور ہمیں اسی محبت کو، اسی گنگا جمنی تہذیب کو اور اسی اپنی طاقت اور قوت کو باقی رکھتے ہوئے اپنے اس ملک کی ترقی کا حصہ بننا ہے. اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے ہم بھی بھاگیدار ہم کو بننا ہے. اپنے اس ملک کی ترقی میں ہمیں بھی حصہ بٹانا ہے. اپنے اس ملک کی ترقی کی جو سیڑھیاں بن رہی ہے ان پہ اینٹیں ہمیں بھی لگانا ہے. اور یہ جب لگے گا جب ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو ملک کی ترقی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، شکشا ہے اور پڑھائی ہے. جب ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی پیڑھی کو تعلیم
سوچیں, وہ ہمارے نونہال, وہ ہماری نسل کی جو اگلی پیڑھی ہے, وہ ہمارے بعد یا ہمارے بڑے ہیں ان کے بعد اس ملک کی ترقی کا حصہ بنیں گے, اس ملک کے سسٹم کا حصہ بنیں گے, اس ملک کی ترقی کے بھاگیدار بنیں گے. ایک واقعہ بہت پرانا ہے. جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا, چند شرارتی اور فاسد تنظیموں اور حکومتوں کی شرارت کی وجہ سے ہماری محبتوں کے ٹکڑے ہوئے تھے, ہمارے دلوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے. وہ یقیناً وہ فراقت اور وہ افتراق اور وہ جدائی آج بھی ہمارے اس ملک کے دونوں حصوں کے عام آدمی جو عوام ہے ان کو تکلیف دہ ہے, ان کو دکھ ہے اور تکلیف ہے, اور وہ آج بھی اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ہمارے جو ہمارے دل کی محبتوں کے ٹکڑے ہوئے تھے اس وقت میں ایک اس ہماری حکومت کا, ہندوستانی حکومت کا سسٹم تھے ڈاکٹر مختار صاحب, ڈاکٹر مختار انصاری صاحب. آپ اس مختار انصاری کی طرف مت جائیے, یہ اور بات ہے وہ ڈاکٹر مختار انصاری جو آج کے موجودہ مختار انصاری رشتہ دار ضرور ہے لیکن وہ دیش اور ملک کے لیے تھے. ان کی مثال ہے کہ جب ملک آزاد ہوا اور ایک دور ایسا چلا کہ ملک میں جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں تھے, سرکاری سسٹم میں تھے, سرکار چلانے کا حصہ تھے, ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے چھوڑ کر کے پاکستان گئے یا جو پاکستان کے لوگ ہندوستان کی طرف آئے اور وہاں کسی نوکری پر تھے تو ان کو ادھر آنے کے بعد اسی طرح کی نوکریاں دی گئی, اور جو ادھر سے ادھر گئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے بھی کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے چھوڑ دیا. لیکن ہمارے ہندوستان کے سندھ میں امرتسر میں ایک سرکاری بڑی پوسٹ پر موجود تھے جناب ڈاکٹر مختار انصاری صاحب اور ڈاکٹر عبدالعزیز انصاری صاحب. وہ اتنے بڑے پاورفل تھے اور اتنی طاقت پر تھے کہ جب ڈاکٹر مختار انصاری صاحب دہلی میں کسی سرکاری کام سے یا میٹنگ سے ڈاکٹر جواہر لال نہرو صاحب کے پاس آتے تھے تو ڈاکٹر جواہر لال نہرو صاحب ڈاکٹر مختار صاحب کو آتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, جو دیش کے پردھان منتری تھے, پرسادری کرسی پر بیٹھے تھے, لیکن اپنے دیش کے ایک سچے سپاہی کو دیکھ کر وہ سمان کرنے کے لیے, عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اتنی محبت وہ حیثیت تھی ڈاکٹر مختار انصاری ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی تھی. ان کو چننا کے کچھ کاریگروں نے اور کچھ چاپلوسوں نے ان کو بہکانے کے لیے اپنے ایجنٹ بھیج کر کے ان کو وافر دیا, اور پاکستان جو حصہ بن گیا تھا اس حصے کے لیے وافر دے کر ان کو آگاہ کیا کہ آپ یہاں آ جاؤ, یہاں سے بڑی آپ کو پوسٹ دیں گے. تو ڈاکٹر مختار انصاری صاحب اور ڈاکٹر عبدالعزیز انصاری صاحب نے تو جواب چننا کو دیا کہ ہم اس ملک کا حصہ تھے, اس ملک کی مٹی میں پیدا ہوئے تھے, ہمیں کسی دوسرے نام سے چینے کا قطعاً وہ نہیں ہے, ہم اسی ملک کے یعنی ہندوستان کے سپوت ہو کر پیدا ہوئے ہیں, سپوت ہو کر بڑھے ہیں, اور انشاءاللہ ہندوستان کا باشندہ, ناگرک, سپاہی اور فوجی ہو کر ہی مروں گا. مجھے نہ کسی پودے کی ضرورت ہے, نہ لعنت اور پد کی ضرورت ہے, مجھے تو صرف اپنے ہندوستانی ہونے کے نام پر ہی ناز ہے, مجھے فخر ہے. اور جنہ جیسے پاورفل آدمی کو انہوں نے دو ٹوک جواب دے کر کے منع کر دیا تھا, مجھے تمہاری سلطنت نہیں چاہیے, میرے لیے ایک طرف کافی ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں, ہندوستان کا سپاہی ہوں. اور ان کا لڑکا جو آج بھی چند دن پہلے اپنے ملک کے اپ راشٹرپتی نائب صدر جمہوریہ کے عہدے سے ایک طریقے سے سبکدوش ہوئے ہیں, ریٹائر ہوئے ہیں, انہی کے بیٹے ہیں جناب حامد انصاری صاحب. حامد انصاری صاحب جب نوجوان تھے ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا پریوار کے سارے لوگ وہاں جا چکے ہیں, اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو بیٹے جو اس وقت میں نابالغ ہی تھے, بہت شعور نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ ابو جی جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس زمین سے آپ محبت کرتے ہیں اسی زمین کی میں محبت کرتا ہوں.